نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 1426۔ باب بیان ہو رہا تھا کہ صدقہ خیرات اتنی مقدار میں کرنا چاہیے کہ آدمی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ پیچھے بچ جائے۔ سب کا سب اٹھا کر دے دینا اور خود تنگ دست ہو جانا یہ درست نہیں، بلکہ اتنی مقدار میں صدقہ خیرات کریں کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال جن کے اخراجات کا یہ ذمہ دار ہے ان کے اخراجات کی پیچھے گنجائش رہے۔ اسی سلسلہ میں یہ حدیث نمبر 1426 ہے۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ عن یونس عن زہری قال اخبرنی سعید بن المسیب انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الصدقة ما كان عن ظہر غنا وابدأ بمن تعول۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقہ بہترین صدقہ خیرات ما کان عن ظہر غنا جو پیٹھ کے گھنی رہنے پر ہو۔ بہتر صدقہ وہ کہ صدقہ کرنے کے بعد انسان کی خود پیٹھ، خود اس کا پیچھے جو معاملہ ہے وہ غنی رہے، وہ محتاج نہ بنے۔ وابدأ بمن تعول، اور ابتدا کریں آپ ان سے جن کے آپ ذمہ دار ہیں، جن کے اخراجات کے ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے ابتدا ان سے کریں۔ عام طور پر انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو، مسکینوں، یتیموں کو دینے سے اجر و ثواب ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے میں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں شاید ثواب نہیں۔ حالانکہ اگر حلال اور جائز طریقے سے کما کر لاتا ہے تو ایک لقمہ اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے لاتا تو بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے۔ تو ہاں زائد بچا ہوا ہے تو غریبوں مسکینوں کو بھی دے۔ تو سب سے پہلے ہر انسان اپنے جو اہل و عیال ہیں جن کا ذمہ دار ہے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگر یہ ان کی پوری نہیں کرے گا تو دوسرا کون کرے گا؟ تو ہر ایک اپنی اپنی ضروریات اپنے گھر کی پوری کرے، بچ جائے پھر دوسرے جو معاشرے کے اندر غریب تنگ دست ہوتے ہیں ان کا بھی تعاون کیا جائے۔ حدیث نمبر 1427۔ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وحیب حدثنا ہشام عن ابی عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ وابدأ بمن تعول۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ خیر من الید السفلیٰ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے سے مراد دینے والا، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ وابدأ بمن تعول، اور ابتدا کریں جس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ وخیر الصدقۃ عن ظہر غنا، اور بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد انسان خود بھی غنی رہے۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو کہ پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو پاک دامن رکھ دیتا ہے۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، جو استغنا بے نیازی چاہتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر نہیں کرتا تو اللہ اس کو غنی کاری دیتا ہے۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو کوشش کرتا ہے کہ میرے پر، میری عزت پر کسی قسم کا داغ اور حرف نہ آئے، بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، دعا التجا بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور اسباب اور وسائل پیدا کر دیتا ہے، اور ہر ایسے موقع جہاں غلطی کا امکان ہو بچنے کا کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ہے ہی چور کہ مجھے کہ موقع ملے صحیح تو میں بس اس غلطی کے اندر واقع ہو جاؤں، یہی سوچ، یہی فکر دل کے اندر یہ تمنائیں کرتا رہے کہ فلاں اس کے ساتھ میرا کوئی موقع بن جائے، فلاں کے ساتھ بن جائے، تو جب سوچ اور فکر یہی ہے تو پھر وہی کچھ ہی ہوگا۔ اگر یہ ہو کہ میں نے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا ہے، بالکل صاف سوچ ہے، فکر ہے، اور بچنے کی پوری کوشش ہے، کسی کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، کوئی ایسے مواضع تہمہ
تہمت والی جگہوں سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اسی طرح من یستغنی یغنہ اللہ، جو غنی اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج، دوسروں سے سوال کرنا، بھیک مانگنا، محتاجی، یہ چاہتا کہ یہ میرے اندر نہ آئے تو صاف جو نہیں چاہتا تو ہاتھ ہلائے گا، محنت مشقت کرے گا کہ مجھے کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے۔ تو جس کی یہ سوچ ہے کہ میں نے یہ نہیں کام کرنا، وہ اپنے ہاتھ پاؤں محنت مشقت کرے گا، تنگی ترشی برداشت کر کے بھی وہ محنت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب اور وسائل پیدا کر ہی دیتا ہے۔ تو جو ہے یہ ہڈ حرام یہی ہے کہ بس بیٹھے رہنا ہے، اس سے قرضہ لے لیا، اس سے مانگ لیا کھا لیا، مانگ لیا کھا لیا، تو اس کو کیسے وہ بے نیازی ہو سکتی ہے؟ تو جیسے انسان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے اس کے مطابق کوشش محنت کرتا ہے تو اللہ اسباب اور وسائل مہیا کر دیتا ہے۔ وعن وہیب قال اخبرنا ہشام عن ابی ہریرہ بہذا، 1428 حدیث جو سند کا تھوڑا سا فرق تھا وہ الگ سے امام صاحب نے بیان کر دیا کہ وہ بھی مذکورہ متن کے طرح ہی اس سند کے ساتھ روایت آئی ہے۔ حدیث نمبر 1429، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحویل کی ہے، تحویل کے معنی یہاں سے سند تبدیل ہو رہی ہے۔ تو محدثین کا یہ انداز ہے کہ اگر متن ایک ہی آ رہا ہے تو سند کے اندر کہیں راوی کا تھوڑا بہت فرق ہو تو وہ درمیان میں ہا لگا کر یہ اشارہ کر دیتے کہ یہاں سے سند تبدیل ہو رہی ہے۔ تو وہ سند کبھی متوسط درمیان میں آ کر، کبھی آخر میں آ کر، وہ کبھی طریقہ وہ بھی ہے جو اس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر پھر اس کو تبدیل کیا ہے۔ آگے دوسری سند بھی سنیے۔ وحدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ دیکھیے نافع پیچھے والی حدیث کے اندر بھی نافع ہیں، تو نافع سے ایوب بیان کر رہے ہیں، اور ادھر بھی نافع سے امام مالک بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہوا کہ نافع جو ہے یہاں سے سند ایک ہو جاتی ہے، وہ آگے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہوا، اب سوال یہ تھا کہ اگر حضرت نافع پر حدیث سند جمع ہو رہی ہے تو امام بخاری کو تحویل تو یہاں دینی چاہیے تھی۔ اصل کے اندر آگے جو ایوب عن نافع عن ابن عمر بیان کرتے ہیں اس کے اندر الفاظ سمعت النبیہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن جو مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ہے اس کے اندر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ فرق تھا۔ اس فرق کی وجہ سے تو تحویل جب وہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی گئی۔ قال، آپ نے فرمایا کہ وہ علی المنبر، اس حال میں کہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے آگے آنے والے الفاظ فرمائے ہیں تو آپ ممبر پر تشریف تھے، یعنی تمام مجمع کے اندر یہ روایت بیان کی۔ وذاکر الصدقۃ والتعفف والمسألہ، ذکر کیا آپ نے صدقے کا، پاک دامنی کا اور سوال کا۔ صدقے کا معنی وہی جو پیچھے کہا تھا کہ وہ خیر الصدقۃ عن ظہر غنا، اور تعفف سے مراد پیچھے والی حدیث میں آیا ومن یستعفف یعفہ اللہ، اور سوال کے بارے میں ومن یستغنی یغنہ اللہ، وہی بات، تو چونکہ وہ پیچھے آ چکی تھی اس لیے اس کو اختصار سے بیان کیا۔ آگے جو زائد الفاظ تھے ان کی وضاحت کر دی کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ویسے تو سمجھ آ رہی تھی کہ اوپر والے ہاتھ اور نیچے والے ہاتھ سے کون مراد ہے، لیکن مزید آگے تفصیل کر دی فالید العلیٰ ہی المنفقہ، اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا، دینے والا، اور سفلا ہے یہ سائلہ، اور سفلا سے مراد لینے والا۔ تو جب کوئی کسی سے مانگتا ہے تو ایسے کرے گا، دینے والا اوپر سے ایسے دے گا، تو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ دینے والے بنو، نہ کہ محتاج اور بیکاری نہ بنو۔ تو اسلامی تعلیمات کے اندر یہ سب کو درس دیا گیا ہے کہ بھیک مانگنا، دوسروں کی بیساکھیوں پر چلنا، یہ
اس کا درس و سبق نہیں ہے، بلکہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، اپنی محنت کریں، مشقت کریں۔ اگر معاشرے کے تمام افراد اپنی محنت و مشقت کے ساتھ کمانے والے بن جائیں تو معاشرے کے اندر کتنی ترقی ہوگی، کسی قسم کی محتاجی اور یہ بھیک والا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب بھیک کا ایک عام سلسلہ بنا ہے۔ اڈوں میں جا کر دیکھو، روڈ پر دیکھیں، کہیں گزر جائیں صحیح تو آپ کو ایسے چمٹ جاتے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، تو ہر جگہ جو ہے ایک کے پیچھے 6 مانگنے والے اس کو چمٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنا غلط طریقہ ہمارے یہاں بنا ہوا ہے۔ باب نمبر 19، باب المنان بما عطا، احسان جتلانے والا جو دے، دینے والے نے جو دیا، دینے کے بعد احسان جتلا دے تو اس کے لیے کیا وعید ہے، اس کا تذکرہ، اس کا بیان۔ لقول تعالی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، جو کامیاب لوگ ہیں، اہل ایمان لوگ ہیں، ان کی خوبی یہ بیان کی کہ جو لوگ خرچ کرتے اپنا مال اللہ کے راستہ میں، اللہ کے راستے میں غریبوں کے لیے، مسکینوں، یتیموں کے لیے، جہاد کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے، جو بھی فی سبیل اللہ دین کے کام ہے، تو جو اپنے مال اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، پھر نہیں پیچھے لگاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، نہ کوئی احسان پیچھے لگاتے ہیں، نہ کوئی اذیت، تو خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتلا دیتے، اور نہ ہی کسی کو کچھ دے کر اذیت میں مبتلا کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی سال بعد کوئی 1 من گندم دے دی ہے، اب اس کو اپنا کمی اور وہ بنایا ہوا ہے کہ ہر شادی میں، غمی میں، ہر معاملے میں اس کو بلا لیا، 2 دن اس کو رکھ کر کام کروایا، اور وہ بیچارہ محتاج ہوتا ہے کہ یہ چودھری مجھے سال بعد کوئی 2 من گندم دیتا، وہ بھی عشر کی دینی عشر کی، وہ بھی ایک احسان کر دینا تاکہ ہر آڑے وقت میں اس کو اپنے کام کے لیے بلایا جائے۔ صرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے درج کی ہے، تو اشارہ انہوں نے ایک اور حدیث کی طرف بھی کر دیا جو صحیح مسلم کی ہے، لیکن وہ امام صاحب کی شرط کے مطابق نہ تھی، اس کو درج نہیں کیا، تو روایت سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 106، جس کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے بد نصیب وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے قیامت کے دن کلام نہیں کرنی، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھنا ہے، پیار سے، محبت سے نہیں دیکھنا۔ کلام سے بھی مراد کلام کی شفقت والی، پیار محبت والی کلام نہیں ہوگی، نہ نظر رحم سے دیکھنا ہے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرنا ہے، جس مصیبت میں، جس عذاب میں گرفتار اسے پاک نہ کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی سخت وعید ہے کہ 3 قسم کے لوگ وہ جن کے ساتھ نہ اللہ نے کلام کرنی، نہ ان کی طرف دیکھنا، نہ ان کو عذاب سے پاک کرنا، اور ولہم عذاب علیم، دردناک ان کے لیے عذاب۔ وہ کون 3 ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو آئے گا وہ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور، بڑے بڑے لٹیرے ہوں گے، حالانکہ وہ کام جو ہمارے اندر اکثر کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی توجہ بھی نہیں کی۔ ان میں پہلا المنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، پہلے نمبر پر احسان جتلانے والا، جب بھی کسی کو کوئی چیز دے احسان جتلا دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام بات، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے گئے ہیں، اگر وہ اس کے موقع پر اس طرح کا اسے ڈبل نہیں لے کر آئے تو منہ پر مار دی، کوئی سوٹ دے دیا ہے، کوئی 4 روپے دے دیے تو احسان جتلا دیا۔ 20 جگہ تذکرہ کرنا، فلاں کی شادی پر گئے تھے ہم، یہ بھی لے کر گئے، فلاں بھی لے کر گئے، فلاں بھی لے کر گئے۔ اسی طرح کوئی مہمان آ جائے، وہ بھی پہلے تو خصوصاً عورتوں کا تو یہ اللہ ہی پناہ دے، کیسے تذکرے ہوتے ہیں، مہمان آ گیا اس کو چائے کی پیالی بھی دے دی ہے تو وہ بھی 4 عورتوں کو بتلانا، کسی نہ کسی طرح فلاں آیا تھا، ہم نے چائے بنائی، فلاں چیز بنائی، یہ بھی بنائی، وہ بھی بنائی۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں تو وہ اپنے بیچارے کسی مجبوری کی وجہ سے اس طرح کی آپ کی آؤ بھگت نہ کر سکیں، اس طرح کی آپ کی ضیافت نہ کر سکیں، تو فوراً منہ پر مار دینا،
یہ ہمارے پاس آتے ہم نے یہ بھی بنایا یہ بھی بنائے تھے، ڈشیں بنائی تھے بنائی، ہم آئے تو دیکھو، یہ تمام احسان جتلانا۔ تو اس طرح کا احسان جتلانے والے کے بعد بھی ان 3 بد نصیبوں میں سے کہ جن کے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ان میں المنان، احسان جتلانے والا، الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، جو نہیں دیتا کوئی شے مگر احسان جتلا دیتا ہے۔ اور اس کے اندر ہمارا دیندار طبقہ بھی ہے، مساجد کے متولی، مدارس کے ناظم وہ بھی اس میں ہیں۔ متولی نے اپنے امام کو، خطیب کو کبھی کوئی عید کے موقع پر کبھی ایک بار کہ 200 روپیہ زیادہ دے ہی دیا ہے، کسی مدرسے کے ناظم نے کسی موقع پر کسی استاد کی کوئی 1500 خدمت دے کر ہی دی ہے۔ ہر میٹنگ میں ہر جگہ جتلانے رہنا، ہم جی تنخواہ کے علاوہ اور بھی بڑا تعاون کرتے ہیں، تنخواہ ہی نہیں ہے، تنخواہ کے علاوہ اور بھی بڑا کرتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ ایک کسی موقع پر 1000 روپیہ دے دیا، کسی ایک موقع پر 1000 دے دیا، اور لوگوں کا یہی مشہور کیے رکھنا ہم اور بھی کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں۔ کسی اور نے کوئی سوٹ دیا تھا کہ یہ اپنے استاد کو، قاری صاحب کو دے دینا، وہ اپنی طرف سے دے کر احسان جتلا دینا۔ یہ ہمارے دیندار طبقے کا حال ہے۔ تو باقیوں کا تو کوئی اللہ ہی بچائے۔ المنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر۔ دوسرا بد نصیب جس کے لیے یہ سخت وعید بیان کی کہ والمنفق سلعتہ، اپنا سودے کو بیچنے والا، بالحلف الفاجر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا بیچنے والا۔ یہ بھی ہمارے مارکیٹوں میں عام، مارکیٹ کا چھوٹا دکاندار، ایک سبزی کی ریڈی، سبزی بیچنے والا، ایک فروٹ بیچنے والا، اس سے لے کر بڑے تک پوچھ کر دیکھ لو، قسم اٹھا لیں گے، اللہ کی قسم یہ اتنے کی آئی ہے، یہ خود مجھے اتنے کی ہے۔ اس کے اوپر جعلی، اس کے اوپر قیمتیں لگائی ہوئی ہے، آگے بیٹا بیچ رہا ہے، باپ پردے کے پیچھے سٹیمپیں لگائے جا رہا ہے، بنی پاکستان کی ہوتی ہے، میڈ ان فلاں، میڈ ان فلاں، اس پر لکھا جا رہا ہے، سٹیکر اندر پیچھے لگائے جا رہے ہیں۔ تیسرا والمسبل ازارہ، اپنی چادر، شلوار، اپنا ٹروزر نیچے لٹکانے والا، ٹخنے سے نیچے۔ مرد کا ٹخنا ہمیشہ ننگا ہونا یہ شرط ہے، لازمی ہے، اور جو اپنی چادر، شلوار کو، ٹروزر کو، جو بھی نیچے کوئی چیز پہنی ہے، اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، یہ بھی ان 3 بد نصیبوں میں سے۔ کتنی سخت وعید ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے، مردوں کی چادریں، شلواریں اور پہننے والی چیزیں نیچے لٹکتی جا رہی ہیں، عورتوں کے اوپر چڑھتی جا رہی ہیں۔ عورتوں نے آدھی پینڈ لی، اور بعد میں اپنے گھٹنوں تک اور انڈر ویئر آدھی رانوں تک انہوں نے ننگا کر دیا۔ حالانکہ عورت کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کا ٹخنا بھی ڈھانپا ہوا ہو، پاؤں کا اوپر والا جو پشت ہے وہ بھی ڈھانپی ہوئی ہو، اور مردوں کے لیے حکم تھا کہ ٹخنے ننگے ہوں تو انہوں نے نیچے ہی نیچے گھسے، یعنی ہر کام جو شریعت کے منافی۔ تو شیطان نے ایسا چکمہ دیا ہے کہ ہر ایک کو شریعت کے خلاف کام پر اس کو لگا رکھا ہے۔ باب نمبر 20، باب من احب تعجیل صدقہ من یومہا، باب جو پسند کرے جلدی صدقہ ادا کرنا اسی دن ہی، جب صدقہ اس کے پاس آیا ہے یا زکوٰۃ عشر فرض ہوا ہے اسی دن ادا کر دینا۔ اگرچہ فرضی زکوٰۃ، فرضی عشر، اس کے اندر کوئی تاخیر ہو سکتی ہے۔ نماز تو ہے نا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، وقت پر ادا نہ کی تو قضا ہو جائے گی، لیکن صدقہ خیرات جو زکوٰۃ ہے، فرضی زکوٰۃ، وہ بھی مثلا آج فرض ہوئی ہے، اب ہفتہ بعد دے دیں، مہینے بعد دے دیں، 6 مہینے بعد بھی دے دیں تو ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ کہ یہ کہ انسان کے ذمہ کا قرضہ ہوتا ہے، غریبوں کا حق ہوتا ہے، فوراً اس کو پہنچایا جائے۔ امام صاحب یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر فرضی زکوٰۃ دینی ہے تو وہ، اگر نفلی صدقہ خیرات کرنا ہے تو جب موقع بنائے فوراً اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ عین ممکن ہے اب تیرے ذہن کے اندر ایک نیکی کا، صدقہ خیرات کرنے کا، خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تیرے ذہن کے اندر چیز ڈالی ہے، کسی غریب مسکین کی حالت کو دے کر دل کے اندر کوئی نرمی پیدا ہو گئی ہے، کوئی ترس آ گیا ہے تو فوراً دے،
تاخیر کرے گا تو ممکن ہے تجھے وہ موقع نہ ملے، تیرے دل کی وہ کیفیت نہ رہے، اب تیرے پاس کچھ زائد تھے اب وہ پاس ہی نہ رہیں، تو نیکی جو ہے اس کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، فوراً کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1430 قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکہ ان عقبۃ بن الحارث حدثہ قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، فاسرا پس جلدی گئے آپ، نماز پڑھائی اس کے جلدی، ثم داخل البیت پھر داخل ہوئے گھر میں، فلم یلبس ان خرجا پھر زیادہ دیر نہ ٹھہرے یہ کہ آپ نکل آئے۔ پہلے کی روٹین یہ تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ کافی دیر تک بیٹھے رہتے، اذکار وغیرہ کرتے، کسی کا سوال ہوتا اس کا جواب دیتے، لیکن اس دن آپ نے سلام پھیرنے کے بعد جلدی اٹھ کر گئے۔ صحابہ کرام پریشان، پتہ کیا معاملہ ہے، تو لیکن تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے۔ فقلت تو اوکیلا، صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا تھا یا پھر کسی اور نے کہا آپ سے پوچھا اس کے بارے میں کہ آپ جلدی جانے کی وجہ؟ فقال، تو آپ نے فرمایا کنت خلفت فی البیت طبرا من الصدقہ، میں پیچھے چھوڑ آیا تھا گھر کے اندر سونے کی ایک ڈلیا جو صدقے کی تھی، صدقے کی سونے کی ایک ڈلیا پیچھے رہ گئی ہے، وہ باقی تقسیم کر دیا تھا، وہ ایک ڈلی رہ گئی تھی، تھوڑی سی مقدار رہ گئی تھی، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو اب وہ ابھی میرے ذہن میں آئی کہ وہ تو ابھی پیچھے ہے، اوپر سے دن تھوڑا ہے، تو یہ نہ کہو کہ وہ گھر میں ہو اور رات آ جائے۔ فکرہ تو انوبیت، میں نے ناپسند کیا کہ وہ رات بھر ہمارے گھر میں رہے، رات بھر ہمارے گھر میں رہے، پسند نہیں کیا۔ فقسم تو میں اس کو تقسیم کر کے آیا ہوں یا تقسیم کرنے کے لیے کہہ کر آیا ہوں، تو یہ نہیں میں نے پسند کیا کہ رات بھر ہمارے گھر میں رہے، بلکہ فوراً اس کو تقسیم کر دینے کے لیے میں گھر میں جلدی گیا تھا۔ ثابت سے یہ کیا کہ جب صدقہ میں تاخیر ناپسند ہے تو صدقے میں تعجیل جلدی کرنا ثابت ہوگی۔ جب آپ نے تاخیر کرنا پسند نہ کیا تو یہی ثابت ہوا کہ صدقہ خیرات جلدی کر دینا چاہیے، یہی امام صاحب ثابت کرنا چاہتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔